تو چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس لیے رمضان سے متعلق جو حضرت کا نے جو احادیث جمع کی ہیں یا جن سنتوں کو جمع کیا ہے تو اس کو پڑھنا زیادہ مناسب معلوم ہوا، تو وہ پڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس سے متعلق باتیں ہیں کچھ اس کی صحیح اپنی رضا کے مطابق تشریح کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی حدیث جو حضرت والا نے نقل کی ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جو عرب سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ایران کے رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حق کی طلب پیدا فرمائی، اس لیے کہ ایران میں تو لوگ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو ان کو دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ یہ بالکل ہی لغو بات ہے کہ آگ کی پرستش کرنا۔ تو یہ کسی دین حق کی تلاش میں نکلے تھے اور کچھ عرصے نصرانی رہے، عیسائی مذہب کو قبول کر لیا کیونکہ وہ بہرحال ایک پیغمبر کی طرف منسوب تھا۔ پھر کچھ عرصے یہودی بنے رہے، پھر یہودیوں نے ان کو بیچ دیا، حالانکہ یہ آزاد تھے لیکن کسی کے ہاتھ زبردستی کر کے بیچ دیا۔ ہوتے ہوتے بہرحال بڑا لمبا قصہ ہے ان کے اسلام لانے کا۔ ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیک نیتی کی بنا پر ان کو مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ وہاں بھی ایک یہودی کے غلام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو ان کو جو کچھ علامتیں بتائی گئی تھیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ علامتیں انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی اور پھر اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ تو وہ روایت کرتے ہیں کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ عام طور سے خطبہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن دیا کرتے تھے، لیکن جب کبھی کوئی وقتی ضرورت پیش آتی تو عام دنوں کے اندر بھی کوئی خطبہ دے دیتے تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہی گھنٹے بھر کا خطبہ ہو، 1 گھنٹے تک بیان فرمائے، بلکہ حسب ضرورت اگر کوئی مختصر بات کہنی ہے، لوگوں کو کسی خاص بات پر متنبہ کرنا ہے تو چند منٹ کی بات بھی کھڑے ہو کر لی، خطبہ دے دیا، چند منٹ کی بات بھی کر لی، کوئی لمبی بات کرنی ہوئی تو لمبی بات بھی کر لی۔ اب یہ خطبہ جو دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعبان کی آخری تاریخ میں دیا، اس لیے دیا تاکہ مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو رمضان المبارک کی فضیلت کا بھی علم ہو اور اس میں کس طرح اس مہینے کو گزارنا ہے اس کی بھی تفصیل ان کو معلوم ہو۔ مقصود یہ تھا۔ وہ تو کوئی جمعہ کا دن نہیں تھا بلکہ عام دنوں میں چونکہ رمضان آنے والا تھا اور رمضان المبارک کے احکام اور اس سے متعلق تعلیمات آپ کو بیان فرمانا منظور تھی، اس واسطے خطبہ دیا۔ اس خطبے کا ایک بڑا حصہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا۔ تو اس خطبے میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا، شروع ہونے والا تھا، تو آپ نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، یہ الفاظ حدیث میں آتے ہیں
کہ تمہارے اوپر سایہ کر رہا ہے ایک ایسا مہینہ جو بڑے عظمت والا ہے اور ایسا مہینہ جو بڑی برکتوں والا ہے. دو باتیں فرمائی، عظمت والا مہینہ اور برکتوں والا مہینہ. عظمت کا معنی تو یہ کہ وہ اپنی ذات ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عظمت بخشی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ مہینہ ایسا بنایا ہے کہ اس میں عام دنوں کے مقابلے میں وہ زیادہ عظمت رکھتا ہے، زیادہ تعظیم رکھ کے قابل ہے، اپنی ذات ہی میں تعظیم کے قابل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب فرما دیا. یہ مہینہ میرا مہینہ ہے. جیسے کعبے کو فرما لیا. کعبہ بھی تو ایک عمارت ہی ہے نا، پتھروں سے بنی ہوئی. لیکن اس عمارت کو جب یہ کہہ دیا کہ یہ میری عمارت ہے، میرا گھر ہے، اپنی طرف منسوب فرما لیا، تو اللہ جل جلالہ کی طرف نسبت کی بنا پر اس میں عظمت آ گئی. وہ کعبہ معظم بن گیا، مشرف بن گیا. اس کے اندر ایک عظمت، ذاتی عظمت پیدا ہو گئی، تقدس پیدا ہو گیا. اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو اپنی طرف منسوب فرما لیتے ہیں، یہ میرا ہے. ارے ہے تو سب کچھ انہی کا. آسمان زمین میں پائی جانے والی ساری کائنات سب انہی کی ہے نا. یہ کوئی اور ہے اس کا مالک؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک ہے، وہی اس کا خالق ہے. سبھی کچھ چیزیں اسی کی ہیں. کون سی چیز ایسی ہے جو اس کی نہ ہو؟ لیکن کسی خاص چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت عطا فرمانے کے لیے اپنی طرف منسوب فرما لیتے ہیں. یہ میری ہے، یہ میرا ہے. تو جب گھر کو کہہ دیا میرا ہے، اس میں عظمت آ گئی، اس میں وہ قابل تعظیم بن گیا، اس میں تقدس آ گیا. مہینے کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ میرا ہے، تو اس مہینے میں عظمت آ گئی، وہ مہینہ عظیم ہو گیا. ورنہ ویسے ہی سورج جیسے پہلے نکلتا تھا اب بھی نکل رہا ہے، جیسے پہلے غروب ہوتا تھا اب بھی غروب ہو رہا ہے. صبح آ رہی ہے، شام آ رہی ہے، 12 گھنٹے 24 گھنٹے اسی طرح گزر رہے ہیں جیسے عام دنوں کے ہیں. دیکھنے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. لیکن اس نے کہہ دیا کہ یہ میرا ہے تو اس میں عظمت آ گئی، اس میں تقدس آ گیا. سارے مہینوں سے بڑھ کر مہینہ بن گیا. سید الشہور کہا جاتا ہے اس کو، سارے مہینوں کا سردار. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر بندوں کو پتہ لگ جائے کہ رمضان کی عظمت کیا ہے، اس کا تقدس کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، تو بندے یہ تمنا کیا کریں کہ سال کے 12 مہینے رمضان ہی رہا کریں. اتنی عظمت والا شہر عظیم، ایسا مہینہ آنے والا ہے. حضور نے فرمایا کہ جو عظمت والا ہے. عظمت کے معنی اپنا ذاتی طور پر اس میں تقدس ہے، ذاتی طور پر تعظیم والی چیز ہے. اور شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ ہے. برکت کے کیا معنی؟ برکت کے معنی یہ کہ دوسروں کے لیے جو اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، جو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، ان کے کاموں میں برکت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. تو عظمت تو ایک ذاتی چیز ہے، تقدس ایک ذاتی چیز ہے، اور برکت ایک متعدی چیز ہے. دوسروں کے لیے جو اس مہینے کے اندر جو لوگ اس مہینے کو پائیں اور اس کی عظمت کو پہچانیں، ان کے اوپر یہ برکتیں نازل کرنے والا ہے. کیا برکتیں؟ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے. برکت کے معنی یہ ہوتے ہیں، اصل میں برکت بڑا عظیم لفظ ہے، بڑا وسیع اور ہمگیر مفہوم رکھتا ہے. لیکن برکت کے معنی یہ ہے کہ جو بھی چیز انسان استعمال کر رہا ہے، نمبر 1 اس سے فائدہ حاصل ہو پورا کا پورا، تو برکت ہوگی.
اگر ایک چیز تو موجود ہے میرے پاس شاندار ہے مگر فائدہ نہیں حاصل اور اس کا، تو اس میں برکت نہیں۔ مثلا گھر ہے آدمی کو ملا ہوا ہے، اپنے ذاتی ملکیت ہے، سب کچھ ہے، تو اگر اس سے راحت مل رہی ہے، آرام مل رہا ہے، تو اس میں برکت ہے۔ اور اگر ہے تو گھر بڑا شاندار لیکن آئے دن اس میں خرابی پیدا ہوتی رہتی ہے، کبھی نل ٹوٹ گیا، کبھی پانی بند ہو گیا، کبھی بجلی ختم ہو گئی، کبھی اور کچھ نہیں تو پڑوسی کوئی پریشان کر رہا ہے۔ تو گھر تو ہے، اعلیٰ درجے کا بھی ہے، قیمتی بھی ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن راحت حاصل ہونی چاہیے تھی وہ حاصل نہیں ہو رہی۔ کبھی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، کبھی پلمبر کو بلانا پڑ رہا ہے، کبھی بجلی والے کو بلانا پڑ رہا ہے، کبھی اس میں کوئی خود اپنا اس میں کوئی مرمت شرمت کرنی پڑ رہی ہے، کبھی پڑوسی جو ہے وہ پریشان کر رہا ہے۔ تو گھر ہے، برکت نہیں۔ اسی لیے دعا فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، جو رزق آپ مجھے دیں اللہ اس میں برکت بھی دے۔ تو برکت کے ایک معنی یہ ہے کہ جو چیز حاصل ہے اس کا صحیح فائدہ ملے۔ گاڑی ہے آدمی کے پاس، سواری ہے تو اچھی چیز، قیمتی چیز ہے، اور لوگ تمنا بھی کرتے ہیں بھائی ہماری اپنی سواری ہو، لیکن وہ سواری تو ہے لیکن روز الٹا تمہارے اوپر سوار رہتی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ شڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، اور اس کا جو صحیح فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ہم جہاں رہتے تھے، جب پاکستان آئے نئے تو وہاں نیچے ایک انگریز بیچارہ رہتا تھا، وہ اس سے اپنے ہاتھ سے معذور تھا، ٹنڈا تھا، اس کی گاڑی تھی وہ سرخ رنگ کی کھڑی رہتی تھی، تو ہم روز یہ منظر دیکھتے تھے، تقریباً روز، کہ اس کو کہیں شام کو جانا ہے تو صبح سے کبھی وہ گاڑی کے نیچے لیٹا ہے، کبھی بونٹ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کبھی اس میں ٹک ٹک کر رہا ہے، کبھی صبح سے لگتا تھا اور جا کے 3-4 بجے تک اسی کی خدمت کرتا رہے گا۔ تو وہ اس کی خدمت کم کرتی تھی، یہ اس کی خدمت زیادہ کرتا تھا، تب جا کے کہیں اس کے اندر سواری کے قابل ہو گئے۔ تو سواری تو ہے مگر اس کا فائدہ نہیں، تو یہ برکت، اس کا معنی برکت نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں بھائی تمہیں مبارک ہو، گاڑی ملی اللہ مبارک کرے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس کا جو صحیح فائدہ ہے وہ تمہیں عطا فرما دے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے اوپر سوار رہے بجائے اس کہ تم اس کو سوار ہی کرتے۔ تو برکت جو چیز ہے وہ جو چیز ہے اس کا صحیح فائدہ حاصل ہو، اور دوسرا یہ کہ تھوڑے میں زیادہ کام بن جائے، یہ بھی برکت کا ہی، تھوڑے میں زیادہ کام بن جائے۔ پیسے تھوڑے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دے دی تو کام زیادہ بن گیا ان سے۔ جیسے جو قناعت والے بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو قناعت عطا فرماتے ہیں، ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ ان کے تھوڑی آمدنی میں برکت ہوتی ہے، تنخواہ تھوڑی ہے لیکن قناعت کے ساتھ رہتا ہے بندہ، اپنے اپنی پاؤں چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاتا ہے، فضول توقعات اور منصوبے اپنے استطاعت سے زیادہ نہیں بناتا، تھوڑی آمدنی ہے اسی کے اندر الحمدللہ کام کر رہا ہے بڑے مزے سے اور ٹھیک ٹھاک، نہ کوئی رونا نہ پیٹنا، آرام سے اس میں کام کر رہا ہے۔ ایک آدمی جس کی لاکھوں آمدنی ہے، دیکھ لو جا کے
اس وقت جو زیادہ بڑے بڑی تنخواہوں والے ہیں، بڑے بڑے افسر جن کی تنخواہیں جو ہیں وہ لاکھوں میں ہیں، ان سے پوچھو کیسی گزر رہی ہے تو کہتے جی مہینے کے آخر میں جیب خالی ہو جاتی، مہینے کے آخر میں وہ بھی اسی طرح پھرتے ہیں جیسے کہ وہ لوگ جو کم آمدنی والے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے پھرتے۔ عجیب بار کھانا وہ پورا نہیں پڑتا، ہزاروں کی آمدنی، لاکھوں کی آمدنی پورا نہیں پڑتا۔ ارے بھائی کیوں پورا نہیں پڑتا؟ اس لیے نہیں پڑتا کہ برکت نہیں ہے۔ برکت کیوں نہیں ہے؟ کہ برکت دینے والے سے تعلق نہیں ہے۔ برکت دینے والے سے تعلق ہوتا تو تھوڑی تنخواہ بھی تمہیں کام تمہارا بن جاتا، اور اس سے تعلق نہیں ہے تو ہزاروں آ رہے ہیں، لاکھوں آ رہے ہیں، لیکن راحت ان سے جو ملنی چاہیے تھی وہ حاصل نہیں ہو رہی۔ تم رشوت کی آمدنی کما رہے ہو، دیکھنے میں تمہاری گنتی بڑھ رہی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لاکھوں میں آ گئی، کروڑوں میں آ گئی، لیکن تم نے ایک سے رشوت لی، 10 آدمیوں کے پاس تم جاؤ گے کام کرانے کے لیے، وہ 10 آدمی تم سے رشوت لیں گے۔ یہ چکر چلتا رہے گا، یہ پہیا گھومتا رہے گا۔ تم نے ایک آدمی سے رشوت لی اور تمہارا کام جب پڑا تو اس نے کہا میں کیوں کم رہوں، تو وہ تم سے رشوت مانگے گا اور تمہاری کھال نوچے گا۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ تو برکت کے معنی ایک تو یہ ہے کہ جو چیز بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائی ہے وہ اس سے صحیح فائدہ مل جائے، اور دوسرا یہ کہ تھوڑی چیز میں اللہ تعالیٰ رہتا کام کرتا ہے۔ وقت میں برکت کیا ہوتی ہے؟ وقت میں برکت یہ ہے کہ بظاہر تھوڑا سا وقت خرچ کیا لیکن کام زیادہ بن گیا، کام زیادہ ہو گیا۔ اور بے برکتی کیا ہوتی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹے گزر گئے اور معلوم وقت کیا کیا تو کچھ بھی نہیں۔ کوئی ذرا حساب لگا کے دیکھو، صبح سے لے کے شام تک 12 گھنٹے گزرے، پھر 12 کے 15 ہوئے، پھر 16 ہوئے، 18 ہوئے، 6 گھنٹے چلو سو گئے، ان 18 گھنٹوں میں کتنا کام ہوا حساب لگا کے دیکھو۔ تو جتنا کام 18 گھنٹے کے حساب سے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، تو کیا مانا؟ بے برکتی ہو۔ تو وقت میں بھی برکت دینے والا وہی ہے، اس سے تعلق قائم کرو تو تھوڑے وقت میں برکت عطا ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ تھوڑے وقت میں کام زیادہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور بے برکتی ہو تو وقت گزر جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں کبھی کبھی غور کیا کرتا ہوں اور دوسروں سے بھی کہتا ہوں کہ ذرا غور کرو، آج سے 50 سال پہلے کی زندگی دیکھو، صرف 50 سال پہلے زندگی دیکھو، اس کو دیکھنے والے اب بھی موجود ہیں، ہم بھی ہیں، اور آج کی زندگی دیکھو۔ 50 سال پہلے اگر کوئی کسی کو گھر میں کھانا پکانا ہوتا تو لکڑیاں لے کے آتے، وہ لکڑیاں جو ہیں وہ سلگائی جاتی، لکڑیوں کے ایسے آگ جلتی، صرف آگ جلنے کے اندر کم سے کم 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگتا۔ اب بھی دیہات میں ایسا ہی ہوتا ہو جہاں گیس نہیں پہنچی، تو لگتا تھا کہ نہیں؟ اگر چائے بھی بنانی ہے تو پہلے آدھے گھنٹے وہ انگارے سلگاؤ، لکڑی سلگاؤ، اور پھر جا کر جو ہے وہ پانی رکھو، اور پانی رکھ کے پھر جو ہے اس کو جوش آنے میں دیر لگے گی، تو آدھا پونے گھنٹے کا کام تھا چائے بنانا، ٹھیک ہے۔ اب جو کیا آیا، ایسے چولہے آ گئے کہ کان مروڑا اور آگ جل گئی، اور
وہ چند منٹ میں تیار ہو گئی. اب اور بھی کچھ آگے بڑھ گیا، الیکٹرک کیٹل آ گئی، بجلی کی کیتلی آ گئی، اسی میں پانی جمع کیا اور اس کو سوئچ آن کیا تو 1 منٹ بھی مشکل سے لگتا ہے چائے بنانے میں. ٹھیک ہے. کھانا پکانے میں پہلے گھنٹے آدھا دن لگ جایا کرتا تھا. اب جو کولر آ گئے یا کوکر آ گئے، خدا جانے کیا کچھ آ گیا، اور وہ جو ہے چند منٹ میں کھانا تیار ہو جاتا ہے. یہ جو وقت بچ رہا ہے، چائے بنانے میں آدھا گھنٹہ بچ گیا مثلا، اور کھانا پکانے میں 2 گھنٹے بچ گئے. ٹھیک ہے. کھانا پکانے میں عورتیں جو ہے پہلے وہ کیا کرتی تھیں کہ آٹا جو ہے اس کو پیسا، اس کو چکی میں پہلے پیسا، اس کو جا کے گندم بنایا، پھر جو ہے اس کو گوندھ کر پھر جو ہے اس کے اوپر روٹیاں بنانے کے لیے توے وغیرہ کا استعمال کیا، اور مسالے جو ہے وہ خود سل کے اوپر پیسے اور پھر جا کر کہیں کھانا بنتا تھا. اب سب چیزیں تیار ہیں، ریڈی میڈ ہر چیز ہے، اور انہوں نے اس میں ڈالا اور چند منٹ میں تیار ہو گیا. یہ جو گھنٹے بچ گئے کھانا پکانے میں اور چائے پکانے میں، یہ کہاں گئے؟ کہاں چلے گئے؟ اب بھی پوچھو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب عورتیں جو ہے فارغ بیٹھی ہوتی، اور اب بھی پوچھو تو عورتوں سے تو کہتے جی وقت نہیں ملتا. اگر ان کو کوئی کام بتایا جائے تو کہتے جی وقت نہیں ملتا. کہاں گئے یہ گھنٹے؟ حساب لگا کے اگر دیکھو تو کہاں چلے گئے، کہاں غائب ہو گئے؟ وہ غائب ہو گئے زیب و زینت میں، دکھاوے میں، اور جو ہے فضول تفریحات میں، فضول کاموں کے اندر اس میں ضائع ہو. تو کیا ہوا؟ وقت میں برکت نہیں رہی. جب وقت میں برکت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکت عطا فرماتے ہیں کہ کرنے والے تھوڑے وقت میں مہینوں کا کام کر جاتے ہیں. حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے مفسر محدث ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کی تصانیف کو شمار کیا گیا ان کی عمر کے دنوں کے اوپر، تو روزانہ 60 صفحات لکھنے کا اوسط بنتا ہے. ایک دن میں 60 صفحے. آج ایک دن میں 60 صفحے تم پڑھ نہیں سکتے. اگر 60 صفحے پڑھنے کا ارادہ کرو، ایک دن میں 60 صفحے پڑھے نہیں جائیں گے. اور وہ اللہ کا بندہ تسلیم کرتا تھا. تو کیا ہوا کہ وقت میں برکت اللہ تبارک و تعالیٰ رہتا فرماتا ہے. ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ کو دیکھو، 1000 تصنیفات چھوڑ کر گئے. 1000 تصنیفات، جبکہ سارے کام دنیا کے چل رہے ہیں. مہمان آنے جانے والے مہمانوں کا بھی حق ادا ہو رہا ہے، مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، وعظ بھی ہو رہا ہے، تصنیف بھی ہو رہی ہے، تعلیم بھی ہو رہی ہے، تعلیم بھی ہو رہی ہے، اور اپنے گھر والوں کا حق بھی ادا ہو رہا ہے. سب کچھ ہو رہا ہے اور 1000 تصنیف چھوڑ کے چلے گئے. کیا مانا؟ وقت میں کیا ہے؟ وقت میں برکت ہے. تو یہ برکت ایسی چیز ہے جو محض اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اور یہ حاصل ہوتی ہے اسی کے ساتھ تعلق جوڑنے سے. جب بندے کا تعلق اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، برکت دینے والے سے جڑ جاتا ہے تو اس کے کاموں میں بھی برکت ہوتی ہے. تو حضرت والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ ایک تو یہ عظمت والا ہے، بذات خود عظمت اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا فرما دی ہے. دوسرا یہ برکتوں والا ہے، جو کام تم دوسرے دنوں میں نہیں کر پاؤ گے یہ اس میں آسانی سے ہو جائے گا. تجربہ کر کے دیکھ لو. جن لوگوں کو عام دنوں میں مسجد میں 5 وقتہ نماز کے لیے آنے کی توفیق نہیں ہوتی، عشاء کے بعد رات کو تراویح کی لمبی لمبی نمازوں میں کھڑے ہوئے کہ گھنٹے بھر. عام دنوں میں
توفیق نہیں ہو رہی جماعت سے نماز پڑھنے کی، لیکن رمضان میں ہو رہی. تو یہ برکت ہے، رمضان کی برکت ہے کہ اس رمضان کا جو فائدہ ہے وہ حاصل ہو رہا ہے ہر بندے کو، کہ اس کو توفیق ہو رہی ہے، مسجد جا رہا ہے، مسجد سے رابطہ قائم ہے، تراویح پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاتا ہے تو کوئی دین کی بات اس کے کان میں پڑ جاتی ہے، وہ لے کے چلا جاتا ہے، تو اس طرح برکت ہو رہی ہے. اور اللہ نے دوسرے قسم کی برکت بھی عطا فرمائی ہے کہ تھوڑی چیز میں زیادہ کام ہو جاتا. آپ دیکھ لو رمضان کے مہینے میں غریب سے غریب آدمی کے دسترخوان پر برکت نظر آئے گی کہ نہیں نظر آئے گی؟ غریب سے غریب آدمی، اس کے دسترخوان پہلے اس پہ کیا ہوتا تھا اور رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ برکت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت. تو یہ فرمایا پہلے، سب سے پہلے تو یہ دو صفتیں بیان فرمائی مہینے کی، کہ ایک تو عظمت والا ہے بذات خود اور ایک برکتوں والا ہے. اور برکتوں کا جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ تھوڑی چیز میں زیادہ فائدہ حاصل ہو جانا. تو یہاں اس مہینے میں تھوڑی عبادت میں زیادہ فائدہ بندے کو حاصل ہو جاتا ہے. تھوڑی عبادت کرے زیادہ، سے آگے خود تفصیل فرمائی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک فرض نماز پڑھو 70 نمازوں کا ثواب. ایک نماز پڑھو 70 نمازوں کا ثواب. 1 روپیہ صدقہ دو 70 روپیہ صدقہ دینے کا ثواب. ایک 100 روپے دو تو 7,000 کا ثواب. 7,000 دو 70,000 کا. 70,000 کا نہیں، پتہ نہیں، ہاں 70,000 کا ثواب. خلاصہ یہ کہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرما رہے ہیں. تمہارے کھانے میں برکت، تمہارے چلنے میں برکت، تمہارے اوقات میں برکت، تمہاری عبادتوں میں برکت. جو عبادت بھی انجام دو گے اس میں برکت ہوگی، اس کا اجر و ثواب کہیں سے کہیں زیادہ ملے گا، 70 گنا زیادہ ملے گا. تو یہ برکت والا مہینہ ہے. ارے اللہ کے بندو، برکت کی قدر پہچانو. برکت بڑی عجیب چیز ہے، اس کو کہیں گنتی سے ناپا نہیں جا سکتا، گنتی سے گنا نہیں جا سکتا، کسی فٹے سے ناپا نہیں جا سکتا، کسی پیمانے سے اس کی پیمائش نہیں کی جا سکتی. یہ خالص عطا ہوتی ہے میرے پروردگار کی، جس کو بھی عطا ہو جائے وہ برکت مانگو، ہر چیز میں برکت مانگو. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا، اے اللہ ہمارے کانوں میں برکت عطا فرمائی. کانوں میں برکت کیا ہوگی بھائی؟ کانوں میں برکت یہ کہ مرتے دم تک صحیح کام کرتے رہیں، پہلی بات سماعت ٹھیک رہے. دوسرے یہ کہ ان کانوں کے ذریعے وہ کام حاصل ہوں جو اللہ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ. ان کانوں سے وہ باتیں سنیں جو میرے اللہ کو پسند ہے، وعظ کی بات، نصیحت کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات، اسلامی احکام کی بات، اور چلو خوش طبعی کی بات بھی جائز، خوش طبعی کی بات بھی. اور ایسے چیزوں میں نہ پڑے کہ جو گناہ ہو، گانا بجانا اور غیبت، جھوٹ، بہتان، فضولیات، یہ ساری باتیں. اللہم بارک لنا فی اسماعنا، ہمارے کانوں میں برکت عطا فرما. وفی ابصارنا، اے اللہ ہماری آنکھوں میں برکت عطا فرما. آنکھوں میں برکت کیا ہے؟ کہ اس کی بینائی قائم رہے مرتے دم تک، ٹھیک طریقے سے دیکھ سکوں. اللہ بچائے کسی دن بھی بینائی اگر ذرا سی گڑبڑ ہو جائے تو دل پہ بجلی گر جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. اور اس کے اندر اس کی برکت کیا کہ
آنکھوں سے وہ چیز، وہ فائدہ اٹھائیں جس کے لیے یہ پیدا کی گئی، ان چیزوں کو دیکھیں جن کو پیدا کی، جن کے لیے پیدا کی۔ یہ دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے کانوں میں برکت عطا فرما، ہماری آنکھوں میں برکت عطا فرما، اور فی قوتنا، اور بعض روایتوں میں قواتنا، کہ ہماری جتنی بھی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، کھانے کی قوت، دیکھنے کی قوت، چلنے کی قوت، پھرنے کی قوت، پکڑنے کی قوت، یہ ساری قوتوں کے اندر برکت عطا فرما۔ کیا مطلب کہ ان قوتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے رہے مرتے تک، ماں احییتنا، جب تک کہ ہم زندہ ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مہینہ برکتوں والا ہے، تو اس کو معمولی لفظ نہ سمجھ لینا کہ جیسے رسمی طور پر کہہ دیا مبارک ہے۔ ارے کوئی رسمی طور پر نہیں، یہ حقیقت میں برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں ہر چیز اگر حاصل کرنا چاہو تو ہر چیز کی برکت حاصل کر سکتے ہو، حاصل کرنا چاہو تو اس میں ہر چیز کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک بار یاد آ گئی، اپنے حضرت شیخ سے سنی تھی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر کا جو مقصد ہے درحقیقت نفس کشی ہے، یعنی نفس کو مارنا۔ بھوک لگ رہی ہے کہ نہیں کھا رہے، پیاس لگ رہی ہے نہیں پی رہے، تو نفس کشی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، امام غزالی نے کہیں پر یہ لکھ دیا ہے کہ یہ جو روزہ رکھ کے پھر جتنا وقت ہے صبح سے لے کے شام تک کا اسے تو روزہ رکھا، اور باقی وقت میں خوب کھایا پیا، اتنا کھایا پیا کہ سب نفع ٹوٹا برابر کر لیا۔ یعنی عام دنوں میں جتنا 24 گھنٹے میں کھاتے تھے، اگر 24 گھنٹے کا حساب لگاؤ تو اس سے کچھ 21 ہی کھا لیا، 19 نہ ہوا۔ دن بھر تو روزہ رکھا، جب افطاری کا وقت آیا تو یہ بھی کھاؤ اور وہ بھی کھا، اور ہزار قسم کے انواع اقسام جو ہے جمع کر لی افطاری کے وقت میں، اور خوب پیٹ بھر کے کھایا۔ پھر تراویح کے بعد پھر بھوک لگی، پھر کھایا، اور پھر سحری میں پھر کھایا، تو مجموعی حساب سے جو ہے سارا نفع ٹوٹا برابر کر لیا کھا کے۔ تو یہ کیا نفس خوشی ہوئی؟ اس میں برابر خاص نفس خوشی ہوئی کہ تم نے عام دنوں سے کچھ زیادہ ہی کھا لیا سب ملا کے مجموعی اعتبار سے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں ارے بھائی روزہ رکھا ہے تو روزے کا ایک فائدہ نفس خوشی کا ہوتا ہے، اس میں یہ کرو کہ ذرا دوسرے وقت میں بھی کم کھاؤ تاکہ نفس خوشی کا مقصود حاصل ہو۔ یہ امام غزالی نے لکھ دیا۔ تو ہمارے حضرت کی علومت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام غزالی کی بڑی اونچی شان ہے، بڑے اونچے بڑے درجے کے عالم بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ولی اللہ ہیں، لیکن ذوق میں اپنے کسی بزرگ سے اختلاف کرنا کچھ مذموم نہیں، ذوق کے معاملے میں امام غزالی کا ذوق ہے۔ فرمایا میں اس ذوق سے اختلاف رکھتا ہوں، میں اس ذوق سے اختلاف کرتا ہوں، اور اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ برکت والا بنایا ہے، اور جیسے کہ ابھی آنے والا ہے ایسی حدیث کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کی رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ غریب سے غریب کے گھر میں جا کے دیکھو دسترخوان اس کی رونق نظر آئے گی عام دنوں کے مقابلے میں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ میاں اضافہ تو کر رہے ہیں رزق کا آج، اور کھائیں جا کے شوال میں، سمجھے؟ یہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ جب مالک نے رزق زیادہ دیا اور زیادہ کھایا
تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اس میں خرابی نہیں، جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے۔ ہاں جو حد سے زیادہ کھانا تو عام حالات میں بھی مذموم ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، افطار ہو یا سحری ہو یا ویسے عام کھانا ہو، مستقل زیادہ کھانا، ضرورت سے زیادہ کھانا، یہ تو ویسے ہی بری بات ہے۔ کھانا اتنا ہی چاہیے جو معدہ برداشت کر سکے، اور شبع یعنی بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھا لینا یہ ویسے بھی مذموم ہے، لیکن اس وجہ سے کہ چونکہ رمضان ہے لہذا کم کھاؤں، یہ وجہ صحیح نہیں۔ جب اللہ نے دیا ہے تو کھاؤ، جو چاہو کھاؤ، اس معروف حدود کے اندر رہتے ہوئے جو چاہو کھاؤ، کیونکہ اللہ نے رزق زیادہ دیا، برکت والا مہینہ دیا، یہ برکت والا مہینہ، لہذا کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو فرمایا نا حضرت نے کہ نفس کشی یہ مقصود ہے، ارے مقصود نفس کشی نہیں ہے، مقصود اطاعت ہے پروردگار، سمجھا نا، مقصود اتباع ہے، ان کا حکم ماننا۔ جب انہوں نے کہا بند کر دو، بند کر دیا، جب انہوں نے کہا کھاؤ تو کھائے، پھر کھانے پہ کوئی قدغن نہیں، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں، ارے کھاؤ اور پیو جب ہم نے تمہیں کہا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اتباع، اتباع کا درس دیا جا رہا ہے سارے رمضان کے اندر، اتباع کا درس دیا جا رہا ہے۔ ادھر سائرن بجا اور 4:15 ہوئے، 15 منٹ ہوئے، سر اب کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے 4 بج کے، ارے بھائی جلدی کرو، کلی کی ختم کیا، اب کوئی حبہ بھی پیٹ میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مالک نے روک دیا، رک جاؤ، رک گئے۔ افطار کا وقت آیا تو اب مالک کا حکم ہے کھاؤ، جلدی کھاؤ، تاجیل کرو افطار میں، افطار کو جلدی کرنا مستحب ہے۔ تو اب مالک کا حکم یہ نہیں ہے کہ بیٹھے رہو کہ نہیں جی ہم تو اور روزہ اور لمبا رکھیں گے، 1 گھنٹے اور مزید کریں گے، 1 گھنٹہ اور بڑھائیں گے روزے میں۔ ارے 1 گھنٹہ اور بڑھاؤ گے تو بجائے ثواب ملنے کے الٹے پٹائی ہوگی، کیونکہ تم نے اللہ کے حکم کے خلاف کیا۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ کھاؤ، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ کھاؤ۔ تو اصل چیز اتباع ہے، اطاعت ہے، پروردگار کا حکم کی اطاعت۔ تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ تو اس وقت میں کہنا کہ نہیں ہم نہیں کھاتے، نفس کشی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی محمود بات نہیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ صوم وصال رکھا کرتے تھے، یعنی 75 روزے رکھتے تھے۔ 75 کا مطلب یہ کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک دن سحری میں روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، پھر رات بھر کھانا نہیں کھایا، پھر اگلا دن پھر 2 روزہ، پھر بغیر افطار کے اگلا دن پھر روزہ۔ بعض اوقات تو اس طرح ویدر پہ رکھتے تھے آپ، بعض اوقات یوں رکھتے تھے کہ ایک روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، تھوڑا سا افطار کر لیا، اور پھر رات کو بھی ساری رات نہیں کھایا، اگلے رات سے پھر روزہ، اگلا دن پھر روزہ۔ یہ صوم وصال کہلاتا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس طرح کے روزے رکھنے شروع کیے تو بعض صحابہ کرام جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا پر جان دینے والے، انہوں نے بھی نقل اتارنی شروع کر دی کہ چلو ہم بھی اسی طرح رکھیں۔ آپ نے منع فرمایا لا تواصلوا،
نہیں تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم نہیں رکھو قوم وطار۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میری نقل نہ کرو، کیونکہ یطعمونی ربی ویسقینی، میرا پروردگار مجھے کھلاتا پلاتا رہتا ہے۔ وہ روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوت عطا فرمائی، روحانی طور پر جو برداشت عطا فرمائی، اس کے لیے فرمایا کہ مجھے میرا پروردگار کھلاتا پلاتا رہتا ہے، تم میری نقل نہیں کرنا اس میں۔ بلکہ جب کبھی کسی صحابی نے جوش میں آ کر رکھ لیے تو آپ نے ان پر عتاب فرمایا، ڈانٹا۔ وجہ کیا ہے؟ ارے وجہ یہ نہیں کہ تم نفس کشی، اصل وجہ کیا ہے؟ اطاعت، اتباع۔ جب حکم آ گیا کہ رک جاؤ تو رک گئے، جب حکم آ گیا کہ کھاؤ تو کھایا، یہ ہے اصل چیز۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ کہ میرا تو بھائی ذوق یہ ہے کہ جب اگر اللہ تعالی نے عطا فرمایا زیادہ رمضان میں تو زیادہ کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، عام دنوں کے مقابلے میں بہتر کھانے میں کوئی مذائقہ زیادہ۔ یہ ہے شہر مبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس میں برکت کا ایک حصہ یہ بھی ہے، کچھ حرج نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر انشاءاللہ عشر اخیرہ میں آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچائے اور اس کی برکتوں سے بہرور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے یعنی قیام کو نفل عبادت مقرر کیا ہے۔ جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے قیام و رمضان۔ تراویح کا لفظ حدیث میں کہیں نہیں آیا، کسی حدیث میں تراویح کا لفظ نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ لفظ کیا ہے؟ قیام و رمضان، رمضان میں کھڑے ہونا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہونا، یہ ہے قیام و رمضان۔ اس کی عملی شکل نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور زیادہ وضاحت کے ساتھ خلفائے راشدین نے بتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 20 رکعتیں ہیں، یہ قیام رمضان ہے، اس میں کھڑے ہونا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اس کے دنوں میں روزے کو فرض کیا ہے، اور اس کی راتوں میں نے نماز کو، رات کو قیام کے کھڑا ہونے کو میں نے تطوع قرار دیا ہے، یعنی نفلی عبادت مقرر کیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو دوسرے زمانے کے فرض کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ عام حالات میں فرض جو ہوتا ہے اس کا درجہ بہت اونچا ہے نفلوں کے مقابلے، اگرچہ ہمارے یہاں کچھ الٹا حساب کتاب ہو رہا ہے، لوگ فرائض کی اتنی پرواہ نہیں کرتے جتنی نوافل کی کرتے ہیں۔ مثلا تراویح کی تو اہمیت دن میں آ گئی، الحمدللہ تراویح کی فکر ہے کبھی تراویح چھوٹ نہ جائے، اس کی ایک رکعت بھی نہ چھوٹے۔ لیکن فرض نماز عشاء کی تو اس میں سستی ہو جاتی ہے، اس میں رکعتیں نکل گئیں، ایک رکعت نکل گئی، 2 نکل گئی، 3 نکل گئی، 4 نکل گئی، تو سوچتے ہیں کہ بھائی چلو جو اصل مقصد تھا یعنی تراویح وہ تو حاصل ہو ہی جائے گا۔ ارے اللہ کے بندے، فرض کی کا جو مقام ہے وہ سنت اس کا مرتبے اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس واسطے فرائض کا اہتمام، فرائض کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام زیادہ ضروری ہے بنسبت نفلوں کے، اس لیے کہ فرض کا ثواب بہت اونچا ہے، فرض کا ثواب بہت اونچا ہے نفلوں کے مقابلے میں۔
لیکن رمضان میں برکت یہ ہے، رمضان کی برکت یہ ہے کہ نفلی عبادت کا ثواب بھی کس کے برابر ہو گیا؟ فرض کے برابر. اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا. اسی لیے لوگ جو ہے نا عام طور پر زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں نکالتے ہیں اس خیال سے کہ رمضان میں زکوٰۃ دیں گے تو 1 روپے دیں گے تو 70 روپے کے برابر ہوگا، 100 روپے دیں گے تو ہے جی 700 کے برابر ہو، تو 7000 کے برابر ہو. تو اس واسطے لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی وقتی ضرورت آن پڑی ہے کسی اللہ کے بندے کو، تو آپ ضرورت تو اس کو آ جائے اور کہتے ہیں دوں گا میں رمضان میں جا کے تمہیں، جب رمضان آ جائے گا. یہ حماقت ہے. ثواب زیادہ اس کام میں ہے جو جس کی ضرورت زیادہ ہے، جس سے کسی کا کام زیادہ نکل رہا ہے، اس کا ثواب ہے. لوگ اٹھائے بعض اوقات اٹھائے بیٹھے رہتے ہیں، رمضان آئے گا تو زکوٰۃ دیں گے، تو یہ فضول بات ہے. لیکن جب دینی ہی ہے، کسی بھی وقت میں دینی ہے، اس کے لیے کوئی فوری طور سے کوئی تقاضا موجود نہیں ہے، تو اس وقت میں اگر آدمی رمضان کے لیے انتظار کر لے پھر کوئی مذائقہ نہیں کہ رمضان میں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اور پھر فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. اب یہ بات جو ہے ذرا سمجھ چاہتی ہے. صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. پڑھ تو لیتا ہوں پورا خطبہ، پھر اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعہ کو اس کی مزید تفصیل کروں گا انشاءاللہ. اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا. بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے ثواب میں کمی کی جائے. کسی کو آپ نے افطار کرایا تو اس نے جو روزہ رکھا تھا اس پورے روزے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے روزے کے ثواب میں سے کمی کر کے کچھ حصہ کاٹ کے آپ کو دے دیا جائے. نہیں، اس کا پورا حصہ اس کو ملے گا اور آپ کو بھی اس کے ثواب ملے گا. آپ سے عرض کیا گیا، یعنی صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، ہر ایک کے پاس تو اتنا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو باقاعدہ افطار کرائے، اس کے پاس گنجائش نہیں ہوتی. تو حاصل یہ کہ کیا جو غریب غربا ہیں جو دوسرے کو افطار کرانے کی اہلیت صلاحیت نہیں رکھتے، تو کیا وہ اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا پانی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے. پورا پیٹ بھر کے نہیں کھلایا، لیکن روزہ افطار کرا دیا، ایک پانی کا گھونٹ دے دیا، ایک کھجور دے دی، لسی کا ایک گھونٹ دے دیا، تو اس پر بھی ثواب فرمایا. اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا. پھر فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے. اور فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف کمی کر دے کہ وہ روزے دار ہے، اس کے اوپر زیادہ مشقت نہ ڈالوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو بھی دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا.
تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے. ذرا سی بات کے اوپر وعدہ ہے کہ مغفرت ہو جائے گی. جہنم کی آگ سے رہائی کا پروانہ مل جائے گا. یہ برکتیں رحمتیں آپ نے بیان فرمائی اس خطبے میں، رمضان مبارک کے خطبے میں. تو بھائی خلاصہ جو نکلا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عظمت والا اور برکت والا، تو اس کے لیے کوشش یہ کرے کہ اس کے اوقات ضائع نہ ہوں، بیکار نہ جائے. اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور اس کو فضول ضائع کرنا، فضول مجلسوں میں ضائع کرنا یا فضول مشغولیات میں مصروفیات میں ضائع کرنا، یہ ایسا ہے جیسے کہ سونے کے بدلے کنکر اٹھا لینا. اختیار میں تمہارے یہ بھی تھا کہ سونا لیتے، اور اختیار میں یہ بھی تھا کہ کنکر لیتے، تم نے سونا چھوڑ کے کنکر لے لی. تو یہ ایسا ہی ہے، رمضان المبارک کے اوقات کو فضول کاموں میں صرف کرنا. جتنا وقت ملے وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں. الحمدللہ روزہ تو رکھا ہوا ہی ہے، الحمدللہ تراویح پڑھتے ہی ہے، نماز پڑھتے ہی ہیں، لیکن چلتے پھرتے بھی اور خالی اوقات میں بھی اپنے اوقات کو مصروف رکھیں ذکر میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں. تلاوت جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے، جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے رمضان میں 61 قرآن ختم کرتے تھے. رمضان مبارک اور چلو امام ابو حنیفہ کا زمانہ دور گیا. علامہ شامی، ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ، جو ابھی قریب کے ہمارے بزرگ ہیں اور اتنے بڑے فقیہ ہیں، ان کی کتاب دیکھ دیکھ کے سارے مفتی بنتے ہیں اور سارے فتوے اکثر و بیشتر ان کی کتاب کی بنیاد کے اوپر دیے جاتے ہیں. وہ رمضان کے اندر ان کا معمول تھا روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرنا، روزانہ ایک قرآن کریم. اگرچہ یہ کہا گیا ہے، حکم یہ دیا گیا ہے کہ بھئی 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم نہ کرو. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو 3 دن میں قرآن کریم ختم کریں تو 3 دن سے کم میں ختم کریں تو قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا نہ کریں، بلکہ جلدی جلدی پڑھیں، اتنی جلدی جلدی پڑھیں کہ حروف کٹنے لگیں. تو ان کے لیے ممانعت ہے کہ وہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کریں. لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کا حق ادا کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے اوقات میں برکت عطا فرما دے. اور یہ اوقات میں برکت ہی کی بات ہے کہ دن بھر میں علامہ ابن عابدین شامی ایسے نہیں ہے کہ بھئی سارا دن بس یہی قرآن ہی پڑھتے رہتے ہوں گے. ان کے پاس لوگ مسئلے پوچھنے بھی آتے تھے، ان کے پاس لوگ ملنے بھی آتے تھے، ان کا بھی حق ادا کرتے تھے. اس کے باوجود ایک قرآن کریم روزانہ ختم کرنے کا معمول تھا. تو وہ ایک قرآن نہیں پڑھتے بھائی، تم 2 قرآن 3 قرآن 5 4 قرآن 5 قرآن جتنے ختم کر سکتے ہو. تو بلا وجہ وقت کو ضائع کرنے کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں. اور اگر تلاوت کا وقت نہیں ہے، چلنا پھرنا ہے، کہیں آنا جانا ہے، تو اس میں زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. یہ کلمہ، تیسرا کلمہ جو ہے نا میرے بھائیو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمہ بڑا عظیم کلمہ ہے. یہ کیا مشکل ہے کہ چلتے پھرتے زبان کے اوپر